حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آئے۔ خدا پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس بستی میں کعبہ تیار کریں جو خدا کا گھر کہلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملے تو ان سے یہ بات بتائی کہ مجھے خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں جہاں لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، تم اس کام میں میرا ہاتھ بٹانا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں چننے کے لیے وہ جگہ بتائی جہاں آج تک بیت اللہ شریف موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً باپ کا حکم مانا اور تعمیر کے لیے پتھر وغیرہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں بنانی شروع کر دی۔ اس طرح کچھ عرصے کے بعد کعبہ تعمیر ہو گیا جہاں لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے اور تمام عمر لوگوں کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تبلیغ فرماتے رہے، اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور انہوں نے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اس طرح مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سچا مذہب پھیلنے لگا۔ خدا تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اپنے پاک گھر کی عزت اور محبت ڈال دی اور دور دور تک اس کی شہرت بڑھ گئی۔ آخر 100 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ کی شادی مکے میں ہی ہوئی تھی اور یہیں آپ کی اولاد بھی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ کی نسل بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان میں کچھ لوگ دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے۔ مکے والوں میں بیت اللہ شریف کے انتظامات کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ بیت اللہ کے انتظامات کو تولیت کعبہ کہتے ہیں۔ جو خاندان کعبے کا متولی ہوتا ہے اسی کے پاس کعبے کی چابیاں رہتی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اکثر لوگ ایک خدا کو مانتے تھے اور اسی آسمانی دین پر چلتے تھے جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس دین میں نئی باتیں بڑھنے لگی۔ بیت اللہ شریف کے قریب جو پتھر لگے ہوئے تھے لوگ کعبے کی وجہ سے ان کی بھی عزت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ عزت اتنی بڑی کہ وہ ان میں سے ایک دو پتھر اپنے ساتھ رکھنے لگے، اور بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے جو لوگ دوسرے شہروں میں رہتے تھے وہ سب ان میں سے ایک ایک پتھر اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی بھی اتنی ہی عزت کرنے لگے جتنی بیت اللہ شریف اور حجر اسود کی عزت کرتے تھے۔ حجر اسود وہ کالا پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار میں لگایا تھا۔ پھر ان کی اولاد نے ان پتھروں کی عزت اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ مکے آ کر کعبے کا طواف کرنے کے بجائے انہی پتھروں کے گرد گھومنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ عزت اتنی بڑی کہ عرب والوں نے انہی پتھروں کو پوجنا اور ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان پتھروں کو گڑھ کر طرح طرح کی تصویریں بنا لی۔ اس طرح عرب میں پھر بت پرستی شروع ہو گئی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بھلا بیٹھے۔ مگر مکے میں ابھی تک کوئی بت نہیں آیا تھا۔ یہاں جس شخص نے بت پرستی پھیلائی وہ عمرو بن لحی تھا۔ عمرو اپنے زمانے میں مکے کا سردار تھا۔ یہ ایک دفعہ اپنا علاج کروانے شام گیا جہاں اس نے دیکھا کہ لوگ پتھروں کی تصویروں کو پوجتے ہیں۔ عمرو کو یہ طریقہ بہت پسند آیا اور یہ وہاں سے ایک بت مانگ کر مکے لے آیا اور اسے بیت اللہ میں رکھ دیا۔ اس بت کا نام حبل تھا۔ پھر عمرو جدہ جا کر وہاں سے بھی کچھ بت اٹھا لایا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ وہ ان کی پوجا کیا کرے۔ مکے میں ہر سال عرب کے لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے، اس لیے جلد ہی ان بتوں کی شہرت ہو گئی اور لوگ ان سے منتیں ماننے لگے۔ عرب میں سینکڑوں قبیلے تھے، چنانچہ اب ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ بت بنا لیا تھا۔ جو قبیلے مشہور اور بڑے تھے ان کے بت بھی مشہور اور بڑے تھے۔ مکے کا سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا، ان کے بت کا نام حبل اور عزا تھا۔ دوسرے طائف کا قبیلہ ثقیف تھا، اس کے بت کا نام لات تھا۔ ان کے علاوہ دوسرے مشہور بت اصاف اور نائلہ اور سنات وغیرہ تھے۔ اس طرح اب خدا تعالیٰ کا وہ پاک گھر بتوں کا اڈا بن چکا تھا۔ اسی طرح مہینے، سال اور صدیاں گزرتی رہیں مگر مکے کے لوگوں کا ذہن اب بدل چکا تھا۔ اب وہ کھلم کھلا بتوں کو پوجتے تھے مگر پھر بھی ان کے دلوں میں بیت اللہ کی وہی عزت تھی جو ان کے باپ دادا کے زمانے میں تھی، اور وہ انہی کے طرح کعبے کا طواف کرتے تھے،
ہر سال مکے میں دور دور سے حاجی آیا کرتے تھے، پھر ساتھ ہی وہ کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے۔ کعبے کے اسی احترام کی وجہ سے مکے والے پکے اور اونچے مکان نہیں بناتے تھے اور وہ اس کو بہت گناہ سمجھتے تھے اور ان کے مکان کعبے سے اونچے یا اس کے برابر ہوں۔